السلام علیکم. پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید. پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہی زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کرتی ہیں؟ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 63 تا 65 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس وقت جو میرے سامنے اہم خبر ہے وہ پاناما کیس کے حوالے سے ہے. پاناما کیس نیا بینچ جنوری کے پہلے ہفتے اثر نو سماعت کرے گا. سپریم کورٹ کمیشن کی تشکیل، عدالت کا ثوابدیدی اختیار، فریقین کی رضامندی ضروری نہیں. چیف جسٹس بنا تو بائیکاٹ کریں گے وکیل تحریک انصاف. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ مسائل شروع سے چلے آ رہے ہیں اور یہ مسائل کب حل ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں شریک گفتگو دلاور چودھری صاحب. دلاور چودھری صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی اور آپ کی اجازت سے کچھ مزید سرخیاں بھی میں پروگرام کا حصہ بنانا چاہوں گی. ڈی جی رینجرز کے حوالے سے خبر. ڈی جی رینجرز سندھ، آئی جی ایف سی بلوچستان سمیت 7 میجر جنرلز لیفٹیننٹ جنرل بنا دیے گئے. ندیم رضا دستویں سرفراز ستار ملتان کے کور کمانڈر مقرر کیے گئے. جبکہ اور بھی اہم خبریں ہیں. پاکستان کے لیے $400 ملین کی امریکی امداد مشروط، سینٹ نے بھی ایکٹ منظور کر لیا. دیگر اہم خبریں بھی میرے سامنے ہیں. طیارہ کیس کے حوالے سے بھی لاشوں کی شناخت کے لیے خون کے نمونے حاصل. فرانسیسی کمپنی نے تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کر دی. انجن پھٹنے سے پر بھی تباہ ہو گیا. ابتدائی رپورٹ یہ جاری کی گئی ہے. دلاور چودھری صاحب کیا کہتے ہیں؟ طیارہ حادثے کے حوالے سے بات کر لی جائے. پہلے آغاز اسی سے کر لیا جائے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی خبر ہے کہ اس کا غم دل سے کم نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک ایسا حادثہ، ایک ایسا سانحہ ہے کہ ہمارے جتنے پیارے ہم سے بچھڑ گئے ان میں جو ایک بہت بڑی شخصیت جنید جمشید ہم سے بچھڑ گئے، ایک ایسا لاس ہے جو شاید اب کبھی پورا نہیں ہوگا. اور ایسا لاس کیوں ہو گیا؟ کس کی غفلت کی وجہ سے ہو گیا؟ کیا یہ قدرتی ایک آفت تھی یا ایک قدرتی طور پر پیش آنے والا ایک سانحہ تھا، یا پھر اس میں کچھ واقعی میں غفلت تھی؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کیا کہا جائے؟ عرفانہ، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑا ایسا ان ریکوریبل لاس ہے ہر لائف کا جو بھی ہے. جنید جمشید بھی اس میں شامل ہیں اور بالکل وہ تو بڑے ایک سیلیبریٹی تھے. دعاؤں، مناجات اور نعت کے حوالے سے بہت مشہور ہوئے. جس طرح کہ وہ اپنے ملی نغمے اور دوسرے گانوں کے حوالے سے ہوئے تھے، اس سے بڑھ کے انہوں نے شہرت پائی اور لوگوں کے دلوں میں گھر کیا. اور لیکن ہر جان قیمتی ہے. ظاہر ہے کہ اس میں وہ بھی ان کا بھی لاس آف لائف، اور دوسرے جو لوگ تھے ویلیویبلس وہ بھی ہر گھر کے لیے، ہر خاندان کے لیے، ملک کے سبھی لیے، ہمارے پیارے تھے. ظاہر ہے پوری قوم جو سوگوار ہے اسی وجہ سے. ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو جو ہم اکثر جو ذکر کرتے ہیں کہ ایڈ ہاکزم، ڈنگ ٹباؤزم، تو اس کے بہت سارے اثرات ہمارے محکموں پہ بھی آتے ہیں. کہ آپ کا ریلوے انجن آدھا چل رہا ہوتا ہے، آدھا پرابلم دے رہا ہوتا ہے، آپ دوڑا دیتے ہیں گاڑی. اسی طرح جو محسوس ہو رہا ہے کہ ATR جو یہ طیارہ تھا، اس کا بھی جو آتے ہی سول ایویشن کے سیکرٹری نے کہا کہ میں ابتدائی طور پہ یہی کہہ سکتا ہوں حادثے کی سن کے خبر کہ ایک انجن خراب تھا. تو شاید اس طرح ہوا ہو کہ ایک انجن خراب ہو اور یہ سوچا گیا ہو کہ یہ طیارہ جو ہے وہ ایک انجن کی بنیاد پہ جو ہے وہ چل سکے گا اگر کہیں کوئی پرابلم کرے گا انجن. اور 30-35 جو منٹ کا جو راستہ ہے اس میں اگر 10-15 منٹ کی کوئی خرابی کے کوئی ایسے آئیں گے تو دوسرا انجن اس کو سنبھال لے گا. اب اس میں بھی متضاد چیزیں، ہم ٹیکنیکل ایکسپرٹس تو نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک انجن سے چل سکتا ہے، جس میں جنرل مینیجر PIA بھی شامل ہیں. اور کچھ ماہرین کی ایک رائے ہے کہ اگر اس کا ایک انجن خراب ہو جائے تو وہ دوسرے ایک انجن سے یہ طیارہ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز اور ہے کہ اگر اس کے دونوں انجن خراب ہو جائیں، اس پر اتفاق ہے، تو یہ گلائیڈ کر سکتا ہے. اچھا. تو گلائیڈ کرتے ہوئے اور جتنا فاصلہ رہ گیا تھا تو یہ تھوڑا سا گلائیڈ کر کے کچھ کر کے اس کو مینیج کیا جا سکتا تھا، مینیجیبل ہو سکتا تھا. لیکن اتنا بڑا حادثہ ناگزیر نہیں تھا دونوں صورتوں میں. بالکل. تو یوں کیونکہ ایک تو یہ آپ نے جیسا کہ خود پڑھا کہ وہ جو انجن تھا وہ خراب نہیں ہوا بلکہ وہ برسٹ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے برسٹ ہونے سے وہ پر بھی جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا. تو جب پر تباہ ہو گیا تو گلائیڈنگ والی صورتحال تو بالکل ختم ہو گئی نا. وہ آپشن ہی ختم ہو گئی کہ وہ رسک لیا بھی جاتا تو کیسے لیا جاتا. پھر تو کوئی آپشن نہیں رہا سوائے اس کے کہ اب طیارہ جو ہے وہ تباہ ہونے جا رہا ہے اور پائلٹ کے پاس ایک ہی آپشن تھا
کہ یا وہ آبادی کو اگنور کر دے اور گھبرا جائے، لیکن انہوں نے اپنے اوسان بحال رکھے ان حالات میں بھی انہوں نے پہاڑ کی طرف اس کا رخ موڑا، جو کہ بڑا قابل قدر ہے ان کا جذبہ، کہ انہوں نے کہا کہ چلیں ہم تو جا ہی رہے ہیں یا جانا ناگزیر ہے، لیکن آبادی میں نہیں گرنا چاہیے، یہاں کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اصل بات یہ ہے عرفانہ کہ یہ تو خیر باتیں ہیں جو آپ نے میڈیا پر سنی لی ہیں، آتی رہی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم نے کبھی بھی ان چیزوں کی جو ہے وہ ہمارے سامنے کبھی بھی کوئی رپورٹ، اتنے یہ 13واں یا 14واں واقعہ تھا طیارہ حادثے کا، اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل ضیاء الحق کا بھی طیارہ شامل ہے، حادثہ شامل ہے، اتنے بڑے آرمی آفیسر جنرلز جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے، 11-12 لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے، شہید ہوئے یا جاں بحق ہوئے، جو بھی لوگ انہیں سیاسی طور پہ کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جتنے بھی ابھی تک ہوئے، اسی طرح کمیٹیز بنی، تحقیقات کی وعدے ہوئے، سارا کچھ ہوا، اب لفاظیاں ہوئی، کسی نے کہا جی یہ تو طیارہ کا انجن خراب تھا، کسی نے کہا نہیں بالکل ٹھیک تھا، ایسے ہو سکتا ہے، جیسے پی آئی اے کے ترجمان نے کہا کہ یہ کوئی سینٹری والی بات نہیں ہے کہ کوئی خراب طیارہ پائلٹ اڑائے، ایسا نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن ان چیز جب بھی پروب کیا گیا تو ان کے کوئی ریزلٹس ہمارے سامنے نہیں آئے، جو قصوروار تھے، جو کلپریٹ تھے، ان کو کبھی بھی سامنے نہیں لایا گیا، بلکہ بچایا گیا پروبس کے ذریعے، ہمیشہ ہم نے یہ فیل کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس دیکھیں نا، پروب کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو کلپریٹ ہے وہ سامنے آتا ہے، ایک اکاؤنٹیبلٹی کا تاثر بنتا ہے کہ جو بھی کلپریٹ ہوگا، جس نے غفلت کی ہوگی یا جس کی نااہلی ہوگی، وہ بچ نہیں سکے گا، ایک تو اکاؤنٹیبل ہے، اور تاکہ آئندہ کے لیے ساری چیزیں پرپیچویٹ رہیں، ٹھیک ہے نا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اس کا جو فالٹس ہیں، جو ٹیکنیکل فالٹس ہیں، ان سے بھی سبق سیکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک چینل پہ جو ہے وہ ایک دیکھ رہا تھا طیارے حادثے کی پوری کارروائی، شاید کینیڈا کا طیارہ تھا، تو وہ بالکل ٹھیک تھا سارا کچھ اس کا، جب اس کو فلائٹ کی اجازت ملی تو وہ اوپر جا کے تباہ ہو گیا۔ تو پھر اس کا بڑا ایک پروب اس پہ کیا گیا کہ یہ کیسے تباہ ہو گیا، کہ بالکل اس کا انجن بھی بڑے ورکنگ کنڈیشن میں تھے، فیول بھی سارا، ہر چیز، ایوری تھنگ واز ایکوریٹ، ٹھیک ہے، جو ٹیکنیکلی۔ پھر وہ اس کا جو پروب ہوا وہ یہ تھا کہ یہ مینوفیکچرنگ فالٹ تھا، پریزنٹ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کسی کا جو موجودہ جو اڑانے والے یا اڑانے کا ذمہ دار لوگ ہیں، بلکہ ایک سکرو جو ہے وہ تھوڑا ڈھیلا چھوڑا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ جب وہ آہستہ آہستہ اور ڈھیلا ہوا، جس کو جو باڈی، جس نے طیارے کی باڈی جسے کو سنبھالا ہوا تھا، جن بہت سارے سکروز میں سے، اس میں سے ایک سکرو ڈھیلا تھا، تو وہ ڈھیلا سکرو جو ہے وہ نکل گیا، آخر وہ ریزسٹنس نہیں کر سکا برداشت، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی متاثر ہوئے، اس کی بالکل وہ باڈی اڑ گئی، اور اس سے وہ طیارہ جو ہے تباہ ہو گیا، ظاہر ہے وہ بالکل ہواؤں کے سامنے آ گیا، جو بھی ٹیکنیکلٹیز۔ تو بعض اوقات یہ جو اکثر اوقات بلکہ پروبس جو ہے اگر یہ صحیح طریقے سے کی جائیں تو ایک تو یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ آیا یہ انجن فیلور تھا، انجن پہلے سے خراب تھا، اس میں جو کمپنی ہے ATR والی وہ رسپانسیبل ہے، موجودہ لوگ رسپانسیبل ہیں، تو ایک لائن آف ڈائریکشن مل جائے گی ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کہ آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں ان چیزوں کا رواج نہیں ہے، ماضی سے سیکھنے کا، حادثات سے سیکھنے کا بالکل رواج نہیں ہے، بلکہ ان کو دبایا جاتا ہے، اور ان کو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے بالکل اس میں، جس کو ہمارے ایک پولیٹیشین چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں نا، ان کا تکیہ کلام ہے مٹی پاؤ، تو مٹی پا دی جاتی ہے اس پر، زیادہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ ہر چیز میں اب ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم پہلے ہی مرحلے میں جو پروب لے کے چلتے ہیں یا جو بھی ہمارا ہوتا ہے اس میں وہ چیزوں کی فائنڈنگ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے عرفانہ کہ اس کو اس پہ مٹی کیسے ڈالی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اب چونکہ ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، ایک خبر کل بھی میں نے شامل کی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ موہنجو داڑو جو جانے والا طیارہ تھا اس کے پائلٹ نے انکار کیا کیونکہ طیارے میں پرابلمز تھیں، اور پائلٹ نے کہا کہ میں یہ طیارہ نہیں اڑاؤں گا۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اتنے بڑے حادثے کے فوراً بعد ویری نیکسٹ ڈے آپ ایک ایسی فلائٹ تیار کر کے پائلٹ کو اڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں جس میں پائلٹ خود بھی یہ محسوس کر رہا ہے کہ ظاہر ہے پائلٹ اس میں موجود ہے، رسک فیکٹر تو اس کے لیے بھی ہے، جان تو آخر اس کی بھی جائے گی، اب چاہے وہ اس کی غفلت سے جائے یا کسی طیارے کی خرابی کی وجہ سے جائے، کوئی ٹیکنیکلٹیز میں ہو کمی۔ آپ بتائیے کہ اس قسم کی چیزیں ہم رسک لینے سے باز کیوں نہیں آتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جی چلیں جو
پہلے سے نہیں سیکھتا ہے وہ حادثات کے بعد سیکھ لیتا ہے. ہم تو حادثات کے بعد بھی نہیں سیکھتے ہیں, تیار ہی نہیں ہے سیکھنے کے لیے. بڑا اچھا نقطہ جو ہے آپ نے اٹھایا. دیکھیں اس سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ پتہ نہیں کتنی پروازیں ایسی ہیں جن پہ کمپرومائز کیا جا رہا ہے. ایک پرواز ہمارے سامنے آ گئی حادثے کے بعد کہ پائلٹ نے کمپرومائز نہیں کیا, اس نے کہا نہیں میں نہیں, لیکن ابھی بھی اسٹل ایکچولی ہمیں جو خوف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے پینڈوراز باکس کھلنے کا, کہ اگر آپ اس کے بعد کی صورتحال پہ آپ ریئلسٹک ہو جائیں, آپ دیکھیں کہ بھئی لاس آف لائف ہو سکتا ہے, بہت ساری جانیں جا سکتی ہیں, تو آپ اس سے بعد تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے طیارے تو اس بڑے ڈول ڈرمز میں ہیں, بڑی وہ عجیب سی کیفیت میں. یہ بھی ایک خدشہ ہوتا ہے, شاید ایسا بھی ہو کہ بہت سارے طیاروں کی صورتحال ایسی ہو. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے. لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہوں عرفانہ کہ اگر آپ ریلوے کے ذریعے سفر کریں تو آپ کو کہیں آپ نے جانا ہو تو آپ کو جو ہے ریزرویشنز کروانی پڑتی ہے, ادروائز آپ کو موقع کے اوپر ٹکٹ نہیں ملتا. اتنا رش ہوتا ہے, اتنے پیسنجرز ہیں, آپ جو ریلوے پلیٹ فارمز ہیں ان پہ دیکھیں رش ہوتا ہے, لوگوں کو پراپر بٹھانے کی جگہ نہیں ہے, لوگ فرش پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی خاندان کے خاندان چادریں بچھا کے, کوئی کھانا کھا رہا ہوتا ہے, کوئی ویسے آرام کر رہا ہوتا ہے, اگلی ٹرین کا اتنا بزی اسکیجول ہے ریلوے کا. اسی طرح پی آئی اے کہ دیکھیں تو موقع پہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو ٹکٹ مل جائے, خاص طور پہ جو آپ کا جو ان لینڈ جرنی ہے اس میں تو بالکل ممکن نہیں ہوتا. باہر بھی یہ ممکن نہیں ہوتا, جو بیرون ملک پروازیں جاتی ہیں کتنا مطلب ان کا بھی ایک رش والا ماحول ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ادارے خسارے میں جا رہے ہیں. یہ پہلا ملک ہے جس میں مطلب یہ عجیب سی صورتحال ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے گنجائش نہیں ہے, روم نہیں ہے, اتنی فل کیپیسٹی صورتحال ہے. اور جب آپ جو اس کا اکنامیکل کنکلوژن یہ ہے کہ جی یہ بھی خسارے میں ہے, یہ بھی خسارے میں ہے, تو یہ سارے پینڈوراز باکس پھر کھلتے ہیں کہ جناب یہ کیوں خسارے میں ہے, ایسے طیارے کیوں ہیں, تو پھر ہم یہ اس میں یہ خرابی کیوں ہے, چلو یار اس کو اس فالٹ کے ساتھ لے اڑو, اس کو یہ کر لو, اس کو وہ کر لو, یہ مینیج ہو جائے گا. اس وقت آپ کہتے ہیں جناب آپ بڑے تجربہ کار پائلٹ ہیں, یو کین مینیج اٹ, یہ چھوٹا موٹا فالٹ ہے, آپ اس کو لے کے ملتان تک بڑے آرام سے پہنچ جائیں گے. اس طرح آپ اس کو فلیکٹرنگ کرتے ہیں, یا کچھ ایک آدھی فلائٹ ایسی ہوتی ہے جو کامیابی سے آپ لے کے پہنچ گئے, اس کے بعد آپ کانفیڈنٹ ہو گئے کہ اب ہم تو عادی ہو گئے ہیں ایسی فلائٹس کے. یہ بھی ہوتا ہے. تو ایکچولی یہ سارا پینڈوراز باکس جو ہے یہ کھلنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اس طرح کا جب حادثہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد مٹی ڈالنے والی قوتیں جو ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں اور بڑی اسٹرانگلی ایکٹیو ہو جاتی ہیں, اور اکثر کیا بلکہ ہمیشہ کامیاب ہمارے ملک میں ہو جاتی ہیں کسی بھی پراپ کا. دیکھیں ہمارے جو آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے پڑھا ہوگا لازمی, کیونکہ آپ کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے, کتابیں آپ پڑھتی ہیں, کہ ہمارے جو پہلے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان, ان کو شہید کیا گیا, ایک جلسہ عام میں ان کو گولی مار دی گئی. تو جو اس کے پروب کر رہے تھے, جو بڑے سینئر جو پولیس آفیسر تھے, ان کو بھی جو ایئر کریش میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پلینڈ ایئر کریش میں ان کو جو ہے وہ جاں بحق کر دیا گیا, مار دیا گیا. تو اس کا بھی کوئی دیکھیں اتنا بڑی سیریس بات تھی, ایک پرائم منسٹر کو مرڈر کیا گیا, شہید کیا گیا, اس کا پروب کر رہا ہے. اور ان کے بارے میں یہ کہا بھی جاتا تھا کہ وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کہاں تک پہنچی ہے پروب, کچھ بتائیں گے, تو انہوں نے کہا بھائی کیا بتاؤں, موت سر پر کھیل رہی ہے. اس طرح کی واضح انڈیکیشنز بھی دیں, سارا کچھ, لیکن کوئی سامنے نہیں آ سکا. پھر اتنے طیارے جو ہیں بڑے وعدے کیے گئے, یہ ہوا نجی کمپنیز کے سارا کہ ہم اس کو بڑا فلی پروب کریں گے, لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو طیارہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اڑ سکے, آپ اس کو اڑاتے ہیں اور نتیجتاً وہ تباہ ہوتا ہے, اور آپ اس کو اس سے زیادہ اس وقت کی موجودہ بالیت سے زیادہ آپ کو انشورنس منی مل جاتا ہے, آپ کا تو فائدہ ہو جاتا ہے. ایک وقت میں آپ تھوڑا سا پرابلم میں آتے ہیں, پھر لوگ بھی بھول جاتے ہیں, سب لوگ بھول جاتے ہیں, پراپ بھی کو کھاتے میں چلی جاتی ہے. اور اسی طرح آپ کے جو وہ 5 انگلیاں یا 20 انگلیاں کہہ لیں, کیونکہ 10 بھی نہیں, وہ گھی میں, اور سر بھی پورے کا پورا جو ہے پورے جسم سمیت جو ہے وہ کڑھائی میں چلا جاتا ہے, اور آپ بڑے تو بڑے عیش اور آرام اور بڑے سود. تو ایکچولی یہاں پہ ہمارے یہاں جو ہم اس طرح منڈلاتے پھر رہے ہیں, پاناما لیکس کی بات کر رہے ہیں, فلاں لیکس کی بات کر رہے ہیں, اصل ایشوز تو یہی ہیں دلاور چودھری صاحب ڈسکس کرنے کے لیے, تو اصل چیزیں یہی ہیں ہمارے یہاں. ایکچولی یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں رفانہ, یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں, اور یہ ایک ہی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں, اور دیٹ از ایک ہی ڈائریکشن ہے, اور دیٹ ڈائریکشن از دیٹ وی ڈونٹ ہیو اینی سپریمیسی آف لا.
ہمارے یہاں سپریمیسی آف لا بالکل نہیں ہے. ہم اس طرح کی قوم ہی نہیں ہے, ہم اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہے کہ اوپر سے چلتا ہوا یہ ایڈہاکزم اور لا لیسنس جو ہے وہ پوری قوم میں ماننے والی بات ہے نا. مجھے میرے سمیت, میں یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو میں ان سے مبرہ نہیں ہوں. میرے سمیت ہمیں کتنی الجھن ہوتی ہے جب ہمیں 2 منٹ جو ہے وہ سگنل پہ کھڑے ہونے پڑتا ہے, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے تو ہم بڑے آرام سے ان روڈز بنا رہے ہوتے ہیں. کوئی سگنل سے ادھر کو جا رہا ہوتا ہے, ادھر سے ہو کے جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے. تو ذرا اپنی صورتحال پہ غور کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے معاملات خود اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے, جب تک سپریمیسی آف لا نہیں ہوگی, تو اس کا بحیثیت قوم, ہماری آنے والی نسلوں کو, ہماری موجودہ نسلوں کو, خود ہماری ذات کو نقصان ہی ہوتا رہے گا. ہم ایک اچھی, ایک ریلائبل سوسائٹی میں کبھی بھی کنورٹ نہیں ہو سکیں گے. کبھی ہم امریکہ کا انتظار کریں گے, کبھی ہم اپنے دوست چین کا انتظار کریں گے, کبھی روس کو گرم پانیوں سے دور رکھیں گے, کبھی اس خواہش ظاہر کریں گے کہ آپ دونوں ہاتھ اس کو پکڑ کے آپ, تو کبھی ہم اس کے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے آئیں گے 40 سال ضائع کر کے قوم کے. کوئی مطلب یہ ہماری ڈائریکشن لیس ہونے کی انڈیکیشنز ہیں. اسی طرح پاناما لیکس پہ کبھی جوڈیشل کمیشن کی بات کریں گے, کبھی کہیں گے بنا تو بائیکاٹ کر دیں گے, کبھی وہ کہیں گے کہ جی ہم یہ قطری شہزادے کا خط ہے, یہ فلاں ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. یہ اچانک, یعنی یہ دیکھیں, میں ان کو ابھی یہ تو کورٹ نے پروو کرنا ہے کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی نہیں. پہلی بات, عمران خان صاحب کہ کیا پلان کیا. پہلے آپ کہتے رہے کہ جوڈیشل کمیشن پہ کم پہ ہم بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ نکل آئے کہ ہم اسلام آباد بند کر دیں گے, رائے ونڈ کا گھیراؤ کریں گے, یہ کریں گے. اب آپ ایک دم سے یہ کہنے لگے, سمجھ نہیں آئی. کوئی کنونس کرے نا کہ آپ کی پلاننگ کیا ہے. دوسری طرف قطری شہزادے کا خط ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کو پراپ تو ظاہر ہے اب ایک نیا بینچ بنے گا, پھر نئے سرے سے کام شروع ہوگا. یہ 40 دن ایک طرف ہو گئے, ان کو کورٹ نے کہہ دیا نال اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے اور پھر ایک نئے سرے سے سماعت کی جائے. وہ پھر اس کو پراپ کرے گا. یہ کورٹ کا کام ہے, چونکہ سب جوڈس ہے, ہم نہیں بات کرتے. لیکن یہ اچانک نمودار ہونے والی چیزیں نہیں ہیں, اچانک ہیپننگز نہیں ہے یہ, مطلب جس کو سڈن ہیپننگز کہتے ہیں. تو جو قومیں ہوتی ہیں ان میں ایسی چیزیں جو ہیں وہ سڈن ہیپننگز نہیں ہوتی کہ بھئی مطلب ایسے لگتا ہے جیسے آپ مشکل میں اور اب آپ کے پاس اصل میں کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں اس جو الادین کا چراغ ہے, اور وہ الادین کا چراغ ہے لا لیسنس, وہ الادین کا چراغ ہے کہ آپ ناٹ ابائڈنگ دی لا والی صورتحال پوری من حاصل قوم, وہ ہے آپ کے پاس الادین کا چراغ. آپ اس کو رگڑتے ہیں, ایک لا لیسنس کریٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں یہ تو اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے. اور اخلاقیات نام کی تو میں کہتا ہوں جتنے یو ٹرن لیے گئے ہیں, یو ٹرن بھی شرمندہ ہو رہا ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہوگا کہ میں تو پتہ نہیں کس لیے میرا نام جو ہے, میں اس لیے نہیں بنا تھا, میں تو یہ تھا کہ کوئی کمفرٹ کریٹ کروں کہ اگر کسی نے واپس جانا ہے, وہ غلطی سے تھوڑا آگے آ گیا یا کہیں آگے, تو اس کو ایک یو ٹرن غلطیوں کے ازالے کے لیے بنا تھا, لیکن ہم نے اسے اپنی غلطیوں کو مزید انہانس کرنے کے لیے. اگر کبھی یو ٹرن کا انٹرویو کیا جائے تو وہ بھی میرا خیال ہے شرمائے گا کہ یہ کیا ہم مطلب اس طرح اتنے یو ٹرن ہمارے پولیٹیشینز لیتے ہیں, اور بھی ہم لوگ بھی لیتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ لیتے ہیں, اور ہم اس کے عادی ہو گئے. ٹھیک ہے, گفتگو کا رخ آپ نے اس طرف موڑا ہے. میں یہاں پر 2 خبریں میرے سامنے جنہیں پڑھنے کے بعد مجھے افسوس ہوا تھا, بہت افسوس ہوا تھا. اور وہ افسوس اس لیے ہوا تھا کہ ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم لا لیسنس کے عادی ہو گئے ہیں. ہم لوگوں کو عادت نہیں رہی ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی کو برداشت کریں, اور جہاں پر جو شخص جتنی زیادہ شدت کے ساتھ خلاف ورزی کرتا ہے ہم اسے اتنا زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ دیکھا کیسا بچ کے نکل گیا یہ قانون کے شکنجے سے. اسی حوالے سے میں کچھ تھوڑی سی بات کروں گی. زبان کے استعمال کی میں بہت بات کرتی ہوں کہ زبان, ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی زبان بہت خراب ہے. وہ لینگویج کا جو لفظوں کا جو انتخاب کرتے ہیں وہ بہت خراب کرتے ہیں, اور وہ پوری قوم کو بدتمیز بنانے کا کہیں نہ کہیں صحرا ان کے ساتھ جاتا ہے. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے؟ 2 خبریں ایک ساتھ میں شامل کرنا چاہوں گی. پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف خواجہ آصف سن لیں کہ پاناما کیس بھولنے نہیں دیں گے, عوام کے پاس جانے کا وقت مل گیا. دوسری چیز جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ عمران خان کو جلد بھلا دیں گے, یہ خواجہ آصف جواب دے رہے ہیں, جبکہ نواز شریف کی شیروانی کا ٹوٹا بٹن بھی نہیں دیں گے, یہ پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں. کہیں پر وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ فلم بنا لیں, اس میں وزیر اعظم کا رول کر لیں, کہیں پہ وہ ٹوٹا ہوا بٹن نہیں دے رہے ہیں. یہ کس قسم کی زبان ہے, یہ کیا استعمال ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ فانا بات یہ ہے کہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, میں اس چیز پہ کنونس ہو رہا ہوں
کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. کچھ اس میں ایٹیچیوڈز بھی ہوتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا, میں بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ اداروں کو پنپنے کے لیے ٹائم دینا چاہیے. اگر ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو اٹ مسٹ ہیو ٹائم, سرٹن ٹائم, ٹھیک ہے نا, اس کو پنپنے کے لیے, اس کو نیسنٹ کیفیت سے باہر آنے کے لیے, ایک میچور ٹری بننے کے لیے ڈیفینیٹلی اس کو ٹائم ملنا چاہیے. سارا کچھ ہے, لیکن بعض اوقات مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اگر آپ اس میں مطلب اپنی آپ کی لاٹ موجود نہیں, آپ اس کی انٹرسٹ موجود نہیں ہے, چاہے ہمارے پولیٹیشین ہوں چاہے ہم لوگ ہوں, تو چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ضروری نہیں بہتر ہوں, وہ خرابی کی طرف بھی جا سکتی ہیں. اور کئی قومیں جو ہیں وہ عروج سے زوال کی طرف اسی لیے جاتی ہیں, وقت گزرنے کے ساتھ مزید عروج کی طرف نہیں جاتی. عروج سے ہر کمال ہے راز والے کی بات تو ہم نے مطلب محاورہ تو سنا ہوا ہے, لیکن قومیں جو ہیں اتنی بڑی قومیں جن کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں اینشینٹ ہسٹری کے حوالے سے, جو لیٹ اینٹیکوٹی کے حوالے سے, پریزنٹ ایج کے حوالے سے آپ دیکھیں کچھ کیسا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ اس میں اپنی انٹرسٹ شو نہیں کرتے, آپ آگے بڑھنے کا جذبہ آپ کے اندر نہیں پیدا ہوتا, بلکہ آپ چیزوں کو ٹھیک کرنے کا آپ کے اندر جنون نہیں ہوتا, تو ضروری نہیں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک ہوں, ورسٹ ہوتی ہیں. یہی حال ہماری پالیٹکس کا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سال سے جس طرح کی لینگویج ہماری پالیٹکس میں در آئی ہے, بات یہ ہے کہ مطلب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کروڈ لینگویج جو ہے وہ دھرنوں میں استعمال کی گئی 2014 کی, جو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے جواب میں جو ہے وہ پہلے پہل تحمل کا مظاہرہ کیا گیا, لیکن اب اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ شاہ سے بڑے شاہ کے مصاحب جو ہے وہ آ گئے ہیں. تو یہ آپ کو قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ایک فرق تھا کہ پارلیمانی زبان اور غیر پارلیمانی زبان, اس میں کوئی فرق نہ رہ جائے, ہر جگہ جو آپ کے چوک ہیں, جو آپ کے سڑکیں ہیں, آپ کے جو تھڑے ہیں وہ پارلیمنٹ بن جائیں, اس طرح کی لینگویج آپ استعمال کریں. جب آپ اس طرح کی لینگویج استعمال کریں گے تو آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے مرحلے میں ہی لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ کے اپنے انٹرسٹ کو فردر کرنے کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سیولائزڈ ہوں, آپ بہتر اخلاقیات کا مظاہرہ کریں. اخلاق نام کی کوئی چیز کا یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے ہم جو ہے وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ بڑا اس چیز کو پتہ نہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اور کئی لوگ تو اس کو کہہ دیتے ہیں جی یہ آئیڈیل باتیں ہیں, چھوڑیں, پریکٹیکل باتیں کریں, ریئلسٹک باتیں کریں. لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ باتیں, واقعات اور ترقی اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. ایک سوال میں آپ سے, یہ کائنات کہتے ہیں کہ ریئلسٹک باتیں کریں, ان کے خیال میں ریئلزم کیا ہے؟ دلاور چودھری صاحب, میرے خیال میں ان کے نزدیک ریئلزم یہ ہے کہ آپ سیاق و سباق کانٹیکسٹ کو چھوڑ دیں, اور وہ جو بات ہے اس کو آپ اس کے سیاق و سباق میں موجودہ صورتحال ہے اس کی بات کی جائے. نہیں, موجودہ صورتحال کی بات کی جائے, اور وہ بھی سیاق و سباق سے ہٹ کے, جو کہ بڑا ایک میں سمجھتا خود ہی اپنی جگہ انریلسٹک بات ہے کہ ہمارا مذہب بھی, ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو بات کہی جا رہی ہے, جو حکم دیا جا رہا ہے, اس کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ سمجھو. اسی لیے ہم نے تفسیر کرتے ہیں قرآن پاک کی بھی کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے, اس وقت یہ حالات تھے, یہ واقعہ ہے, اس کانٹیکس میں دیکھا جائے, یہ کیا جائے, ٹھیک ہے نا. ایون مطلب اسی طرح آپ چیزوں کو اگر سیاق و سباق, مطلب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. یہ کائنات اللہ تعالیٰ ایبسولوٹ ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا, تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ریلیٹیو بنائی ہے. اگر سورج نہ ہو تو زمین پہ زندگی نہیں ہوگی, گلیکسی نہ ہو تو سورج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا, کائنات نہ ہو تو گلیکسی نہیں ہوگی, گلیکسی نہیں ہوگی تو کائنات نہیں ہوگی. یہ بڑی ریلیٹیو چیزیں ہیں, ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اسی طرح آپ اگر یہ کہیں گے کہ یہ ابیوسو لینگویج کہاں سے آ گئی, تو آپ کو اس کے پیچھے پورے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا, سارا کچھ دیکھنا پڑے گا یہ کیسے شروع ہوا. اور اس کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا محرک جو ملے گا وہ یہ ہے کہ عوام نے بالکل اپنا محتسب کا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا. آپ اگر عوام جو ہے وہ محتسب, دیکھیں میڈیا ہو, پولیٹیشین ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, اس کو ایک ڈر جو ہے وہ عوام کا ہی ہوتا ہے.
یہ پولیٹیشین جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے سول یا کوئی بھی ہو, یہ میڈیا سے کیوں گھبراتے ہیں چیزیں آنے سے میڈیا پہ؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ عوام کے پاس جائیں گی, عوام ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, تو اس کو انڈر کور رہنا چاہیے. وہ بڑا میڈیا کو مطلب کسی طرح بلیک میل بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, دھمکیاں اسٹک اینڈ کیرٹ بھی ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے کہ اس کو روک دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, ٹھیک ہے نا, کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں محض اس لیے کہ چیزیں عوام کے پاس جائیں گی تو عوام ہمارا احتساب کریں گے, وہ کیا تاثر لیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ آگے جو تاثر لینے والا اور احتساب کرنے والا ادارہ یعنی عوام ہی کمزور ہو تو پھر ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی. مجھے یاد ہے ایک پولیٹیشین نے بڑا کوشش کی, وہ اس وقت منسٹر تھا, میں نام نہیں لیتا, کہ اس کی خبر رکھ جائے اردو میڈیا پہ. صحیح, اس نے بڑی کوشش کی, اس میں اسٹک بھی کیرٹ بھی ہر طرح. تو کسی نے اس کو بتایا کہ آپ کی ساری کی ساری توجہ آپ نے جو ہے وہ اردو میڈیا پہ رکھی ہوئی ہے, مطلب اس وقت اخبارات تھے, الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, تو آپ انگریزی اخبارات پر توجہ نہیں دے رہے, وہاں بھی تو یہ پبلش ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ انگریزی اخبارات میں جو 2% لوگوں نے پڑھنا ہے اس پہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس میں یہ چیزیں پبلش ہو جائیں گی. میں تو اس لیے ڈر رہا ہوں کہ یہ جو 95% لوگ جو جس لینگویج میں, جو زبان میں جو اخبار پڑھتے ہیں اور ان کے پاس یہ چیزیں جائیں گی تو وہ میرے بارے میں ان کا جو تاثر ہے وہ بڑا برا ہوگا, وہ نیگیٹو امپیکٹ لے کے جائے گا. تو جو مجھے یہ قبول نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈر یہ رہا تھا نا کہ یہ عوام کے پاس نہ جائیں یہ چیزیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے اس کو جو ملا, تو اگر آگے عوام ہی اس کا نوٹس نہ لیں, اس کے لیے کیا بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا بہت زیادہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کی بہت بڑی قوم ہے, ایک سپر پاور ہے اس وقت. انہوں نے اپنی محنت سے دیکھیں نا, جہاں تک ان کی ہمارے ساتھ بٹریل کی ایک ہسٹری ہے یا ہماری ان کے ساتھ کیا ہے, یہ ایک بات میں اس پہ یہ ٹاپک کی بات اس وقت نہیں ہے. تو وہاں بھی جو اسپیشلائزڈ لوگ ہیں وہ صرف 11-12% ہیں, باقی 88-87%, 89% امریکنز جو ہیں وہ روٹین کی ایجوکیشن لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے چلانے کے لیے چیزوں کو ضروری نہیں ہے کہ آپ سب وزڈم بھی تو کوئی چیز ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ الیکشن میں تھوڑا سا جو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک رکن کا کمپرومائز نہیں ہوتا. جیسے کہا جاتا ہے نا, ایک محاورہ ہے کہ آپ نے اگر ایک مرد کو پڑھایا تو آپ نے ایک فرد کو پڑھایا, لیکن اگر آپ نے ایک عورت کو پڑھایا تو ایک ماں کو پڑھایا تو آپ نے پورے خاندان کو پڑھایا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ چیزیں جو منسلک ہوتی ہے کہ آپ نے اگر ایک شخص کے لیے کسی کانسٹیٹوئنسی میں کمپرومائز کیا ہے کہ یہ شخص چلے یہ میرا دوست ہے اس کو ووٹ دے دیتے ہیں, باقی جگہوں پہ اچھے لوگ آ جائیں, نہیں, پھر وہ کمپرومائز کی ایک صورتحال پہ ایک ویو پورے ملک میں آپ محسوس کریں گے, اور ایک کمپرومائزڈ قسم کی پارلیمنٹ جو ہے وہ نتیجتاً آپ کے سامنے ہوگی. تو ایک کمپرومائزڈ پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کو کیا ڈیلیور کر سکے گی, وہ وقت کے ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ کیسے بہتر ہوگی. جب تک آپ اپنی الیکشن میں سلیکشن میں بہتر نہیں ہوں گے آپ کی پارلیمنٹ بہتر نہیں ہوگی. یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں انٹرمنگل. ٹھیک ہے, عوام کیسے بہتر ہو سکتے ہیں, ایک چیز. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سے کہ عوام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلیں عام آدمی تو شاید کہیں نہ کہیں اس لیے بھی لالسنس کا شکار ہے کہ بہت زیادہ نا امید ہو چکا ہے, بہت مایوس ہو چکا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے, اسے اپنی روزی روٹی سے ہی فرصت نہیں ہے, 2 وقت کی روٹی مل جائے, وہ اسی کوشش میں ہر وقت لگا رہتا ہے. جو ہمارے بھرے پیٹ کے حکمران ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے, پرتعیش زندگی ہے, وہ اس قسم کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں, وہ اس قسم کی کرپشن کیوں کرتے ہیں, وہ اس قسم کی زبان کا استعمال کیوں کرتے ہیں, وہ ایسے رویوں کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ ان سے تو ایسی امید نہیں ہونی چاہیے. عرفانہ بات یہ ہے کہ جو حکمران کلاس ہوتی ہے, جو پریویلیجڈ کلاس ہوتی ہے, وہ اپنی جو آپ ان کو بڑے بڑے رائٹس دے دیتے ہیں نا, ان کی تنخواہوں میں 2% اضافہ ہو جاتا ہے, وہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, گھر استعمال کرتے ہیں, وہ اپنی لگژریز ایسے نہیں دینے والے ہوتے لوگوں کو, وہ ان کو عادی ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر ان کو مستقل طور پہ بچانے کے لیے کہ لوگ اس سے دور رہیں, ان لگژری سے ہم عیش کرتے رہیں, وہ کیوں دیں گے پوری. دیکھیں یہ میں جو بات کر رہا ہوں نا, اس کی بنیاد میں میرا آئیڈیا نہیں ہے,
ये इसकी बुनियाद भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में है। ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया, बिल्कुल रशियन रेवोल्यूशन क्यों आया, बिल्कुल सही। इस सबसे बड़ा हमारा इस्लामिक रेवोल्यूशन क्यों आया, बिल्कुल ठीक। इसी तरह और वसाइल के गैर मुसावी तकसीम। जितना वो इसीलिए आए ना कि जिनके पास बहुत ज्यादा वसाइल थे वो देने के लिए तैयार नहीं थे। जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास को प्लेट में रख के, इसीलिए कहते हैं ना कि राइट्स जो है वो प्लेट में रख के नहीं मिलते, वो हासिल करने पड़ते हैं। ठीक है ना, किसी ने भी कभी भी किसी भी कौम ने, ये हिस्ट्री रही है कि प्लेट पे रख के जो हैव्स हैं उन्होंने हैव नॉट्स को कभी कुछ नहीं दिया, वो हैव नॉट्स को लेना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताएं, आप खुद एक एनालाइज करें चीज़ों को। माशाल्लाह काफ़ी अरसे से आप भी सहाफ़त में हैं, 8-10 साल से, 5-7 साल से तो ज़रूर है। ठीक है ना, अब मुझे बताएं कि लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया कि 2 वक्त की रोटी नहीं है। ठीक है ना, बड़ी रियलिस्टिक बात है, इसको आइडियल बात ना समझिएगा। बिल्कुल ठीक है। लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया कि जी हम रोजी रोटी के चक्कर में पड़े या क्या करें, जलसे जुलूस निकालें या अपने हकूक के लिए, तो चीजें बेहतर हुई हैं या वर्स्ट हुई हैं? ऐसे लोगों की तादाद बड़ी है जिनको रोटी मैसर नहीं है, ज्यादा या कम हुई है? बड़ी है ना। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जितना कंप्रोमाइज करते चले जाएंगे कि नहीं जी ये हम तो रोजी रोटी से हमें फुर्सत नहीं है, उतना ही आपको दबाया जाएगा, आपको राइट्स नहीं मिलेंगे और उतना ही आप डिप्राइव होते जाएंगे। तो जब तक आप अपने राइट्स के लिए, या आप 2 चीजें छोड़ दें कि जी ये अक्लमंदी ये है कि हम अपनी रोजी रोटी की फिक्र करें, अपने छोटे से फायदे की फिक्र करें, ठीक है, उसमें आपका लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। तीसरी चीज ये है कि जी वो करे, अगर आग हमसाये में लगी है तो वो बुझाए, मुझे क्या जरूरत है, मैं निकल जाता हूँ, मैं एक साइड लाइन से होके चला जाता हूँ। नहीं, वो आग बढ़नी है, अगर उसको रोका नहीं जाएगा वो आपके घर तक भी डेफिनेटली पहुंचेगी। अगर नहीं भी पहुंचेगी तो उसके असरात जरूर पहुंचेंगे, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस जिसको कहते हैं, कि आपका मोहल्ला सारा खराब हो जाएगा, आपका वो जो एक खूबसूरती है वो खत्म हो जाएगी, उसका असर आप पे भी होगा। यकीनन बुरी चीजों का से आप जो है वो अगर डायरेक्टली मुतासर नहीं होते तो इनडायरेक्टली जरूर होते हैं। कि फर्ज करें आप किसी इलेक्शन में अपने किसी बेटे को मुलाजिम कराने में कामयाब हो जाते हैं, ये आपकी वक्ती कामयाबी है, लेकिन यकीन करें आप अपनी नस्लों को नौकरी से महरूम कर रहे हैं आने वाली, वो जो वक्त के साथ साथ प्रूव होगा। बहुत खूबसूरत बात आपने की है। चलें एक खबर में इंसानी हुकूक के हवाले से शामिल करना चाहूंगी। आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। हमारे मुल्क में इंसानी हुकूक को कहाँ देखते हैं? हमारे मुल्क में तो इंसानी हुकूक इस तरह से मिलते हैं कि अगर तैयारों में खराबी है कोई बात नहीं, इनको बिठा तो पहुंच जाएंगे, अगर किस्मत में हुआ तो ठीक है, वरना अल्लाह की मर्जी। आपको लगता है कि हमें ऐसे ही बस हर मामले को छोड़ देना चाहिए किस्मत पर, अल्लाह की मर्जी पर? यहाँ भी इरफाना वो मिसरा याद आ रहा है कि है क्या वो कहते हैं ना कि कुछ इस तरह के वही वो जो है ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। बिल्कुल ठीक है कि जो आप कमज़ोरी दिखाएंगे तो आप ये बात हम कर चुके किसी हद तक कि हकूक मिलते नहीं हैं, लिए जाते हैं, और उसके लिए ये नहीं है कि आप आमादा ब जंग हो, तोड़ फोड़ करें। उसके बड़े अच्छे तरीके हैं, बड़े अच्छे अच्छे फोरम हमेशा हमें मौका मिलता रहता है। और जमहूरियत और आमरीत में यही फ़र्क है, इसीलिए हम थोड़ा सा जमहूरियत की तरफ टिल्टेड होते हैं। जनरल राहील शरीफ ने जाते हुए बड़ी खूबसूरत बात की कि आई बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना, कि इसीलिए हम इंस्टीट्यूशंस की सुप्रीमेसी की हम भी ये बात करते हैं कि जमहूरियत में कम से कम आपको ये मौका थोड़ा ज्यादा मिल जाता है कि बल्दियाती इलेक्शन है उसमें आप एहतसाब कर लें, प्रोविंशियल इलेक्शन है उसमें कर लें, नेशनल इलेक्शन है उसमें कर लें। फिर भी अगर आप समझते हैं तो आप एक प्रोटेस्ट करें, कुछ चीज़ों का बाइकाट करें, कुछ लोगों का बाइकाट करें, उन्हें रियलाइज़ कराएं, ठीक है ना, पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली। तो ये डेमोक्रेसी में चीज़ें मिलती रहती हैं, वहाँ एक्सप्रेशन नहीं होता, अथॉरिटेरियन रूल नहीं होता, इसलिए हम उसकी। लेकिन आवाम का जो किरदार है, ठीक है, आप लोगों को इलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम एक तरफ हो जाते हैं और वो दूसरी तरफ हम वो निशाना लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी मुनासिब नहीं। आप ये आपने इलेक्ट किए हुए हैं, ये रिफ्लेक्ट देखें। अगर मैं एक टीचर हूं और मेरा एक स्टूडेंट बुरा स्टूडेंट है तो उसका कुछ ना कुछ जो है वो वजह मैं भी हूँगा कि मैंने उसकी सही तरबियत नहीं कर सका, कुछ ना कुछ ऑनेस्ट मुझे लेना पड़ेगा, मैं भी एक तरफ हो जाऊं। इसी तरह आप इन इदारों के मास्टर्स हैं, यू आर द मेकर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, दीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, दीज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो अगर ये लोग वहां खराब आए हैं तो इसका कुछ ना कुछ ऑनर्स आपको भी लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कि एक तरफ हटके आप भी उन पे तनकीद शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये ऑनर्स लें, आवाम जो है इसको फील करे। ये बड़ी लॉन्ग टर्म बातें लगती हैं कि जी कौन करे,
कौन जाए जी ऐहो ही ठीक है, जो चल रहा है उससे ही ठीक है, सानू कुछ ना करना पवे, ठीक है ना। वो लेकिन दूरस नताइज बरामद वो एक हम बचपन में एक कहानी पढ़ते थे कि दो भाई थे बड़े सुस्त थे, तो वो एक जगह लेट गए, तो भूख लगी हुई थी, तो एक आम के पेड़ के करीब थे, आम गिरा, बड़ा ताजा सा बड़ा खूबसूरत आम, तो एक ने दूसरे को कहा जाओ पकड़ के इसको धो के तो मुझे ले आओ, दूसरा कहता नहीं तुम ले आओ। तो अचानक एक राहगीर गुजरा, तो उन्होंने कहा भाई ये आम तो हम तक पहुंचा दो, तो उसने समझा शायद बीमार है और कोई मसला है, उसने कहा चलो इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो जब उनके करीब पहुंचा तो उसने कहा हमारे मुंह में इसको निचोड़ भी दो, हम बहुत सुस्त लोग हैं, हमारे ये बस की बात नहीं। उन्होंने कहा फिर ये तुम्हारा हक ही नहीं बनता कि ये तुम्हें, ये बचपन में हमें हमारे तो वो आम लेके वो चलता बना, ठीक है ना। मेरा मतलब कहने का ये है कि कुछ ना कुछ हमें अपने आप को थोड़ा सा प्रॉब्लम में डालना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें जो लग्जरीज हैं, अपनी अपनी कंफर्ट्स हैं या अपने अपने छोटे छोटे उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा चीजों को बेहतर करने। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का दिलावर चौधरी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा और जैसे मैंने कहा कि आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है, ये बात दोनों के सोचने की है, हमारे हुक्मरानों के लिए भी और हम अवाम के लिए भी, कि क्या हम अपने फराइज पूरे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं, क्या हम अपने मुल्क में कानून की हुक्मरानी बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या हम खुद कहीं ना कहीं कानून शिकन तो नहीं है और कानून का पूरी तरह से एहतराम करते हैं, उसूलों का पूरी तरह से एहतराम करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं किसी इंसान को उसके हक से महरूम कर रहे हैं। और दूसरी बात जो हमारे हुक्मरानों के सोचने की है वो ये कि अगर अवाम अपना टैक्स पे कर रहे हैं और अपने वो फराइज जो उनके ऊपर लाद दिए गए हैं उन्हें सही तरीके से वो सरअंजाम दे रहे हैं और पूरी तरह से अदा कर रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि उन्हें बुनियादी जरूरियात उनके दरवाजों तक नहीं मिल पा रही हैं। इरफाना सईद को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।